بہت دیر سے منتظر ہیں علاقے کے انتہائی بزرگ عالم دین اللہ رب العزت نے نوجوانی میں اس کو بہت ہی فضل و کمال اور تصوف کی لائن سے بھی ممتاز مقام حاصل انصاف دلایا کہ واقعاً اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر دین کی آگیاری کر رہا ہے۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کے یہ خلیفہ ہیں جو واقعی ہے۔ میں میری مراد حضرت مولانا مفتی عارف صاحب فلاحی دعوت برکاتہم صدر مدرس دارالدین مہاراشٹر سے ہے۔ حضرت مفتی صاحب سے ادب درخواست ہے کہ وہ اپنے خطاب عالی سے مستفید فرمائیں۔ اس سے پہلے حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں بھی ہمارے صدر محترم مولانا غیاث احمد رشادی ان کی خدمت میں شعر اور ایوان پیش کر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ عالم قدر صدر جلسہ اسٹیج پہ جلوہ افروز انتہائی واجب الاحترام محترم علماء کرام، عزیز ساتھی اور دوستوں، یہ ایک عظیم شان اجلاس عمل انسانیت اور خدمت خلق کے عنوان پر منعقد ہوا ہے، جس میں ضرورت کی بہت اہم باتیں آپ نے ہمیں سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو قادر اللہ تبارک و تعالی عام و تمام فرمائے، اور قوم و ملت میں جتنا فائدہ پہنچا مزید اللہ تعالیٰ اس فائدے کو عام فرمائے۔ صفا بیت المال سے متعلق جو خدمت خلق کا کام اس وقت ہو رہا ہے، خدمت خلق کا عنوان لے کر بہت ساری تنظیمیں مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں اٹھی، انہوں نے کچھ دیر کام کیا اور پھر وہ موقوف ہو گئی، اور اس کی اتنی زیادہ نہ تشہیر ہوئی نہ ہی وہ اتنی زیادہ عام ہوئی۔ لیکن حضرت مولانا غیاث احمد صاحب دامت برکاتہم نے جو ایک درد لے کر اٹھے ہیں، انہوں نے یہ کام تو حیدرآباد میں اپنے مخصوص علاقے میں شروع کیا، لیکن آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فیض کو مختلف علاقوں میں بہت اچھے انداز میں عام فرمایا، اور جہاں یہ کاز جا رہا ہے لوگ اس کو سر آنکھوں پہ لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا یہ کاز اس طرح سے بڑھنا اور پھیلنا یہ اللہ کے پاس مقبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید سے شرف قبولیت نصیب فرمائے، ان کی عمر کو دراز فرمائے، مزید اخلاص اور استحکام اللہ تعالیٰ اس کام میں پیدا فرمانے کو۔ بھائیوں، میں ساتھ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پیارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نفسا نفسی کا عالم اس وقت ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، اور وہاں پر ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں پڑا ہوا ہوگا، عام تو عام خاص بھی اسی میں مبتلا ہوگے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام، اور نفسا نفسی کا عالم میدان محشر میں ہوگا۔
ظاہر ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. پیارے نبی یہ پیشن گوئی ارشاد فرما چکے. بھائیوں لیکن حالات آج کل کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں نفسا نفسی کا عالم قیامت کے بعد ہوگا اور یقیناً ہونے والا پیارے آقا نے پیشن گوئی ارشاد فرما چکے. لیکن حالات دیکھ کے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم تو روز پر روز ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کوئی بیٹا اپنے باپ پر مطمئن نہیں, کوئی باپ اپنے بیٹے پر مطمئن نہیں, اولاد اپنے ماں باپ پر مطمئن نہیں. حالات دن بدن اس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ ہمارے پیارے پیغمبر نے چونٹیوں کے حقوق ارشاد فرمائے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں. چونٹیوں کے حقوق ارشاد فرمائے. آپ کو ہم کو منع فرمایا گیا کہ اگر ہمیں کہیں ضرورت کے لیے جانا ہو تو بلوں میں پیشاب نہ کریں. منع فرمایا گیا. حقوق دیے, ہر ایک کو حق دیا گیا. ان کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری بیان فرمائی گئی اور جہاں بھی حق تلفی ہوگی اس پر سخت سے سخت وعید ارشاد فرمائی گئی. لیکن آئے دن آپ ہم سب حالات دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں حالات جا رہے ہیں. کوئی کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. بھائیوں ایسے ماحول میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد لے کر اٹھنا اور آپ علیہ السلام کی فکروں کو عام کرنا یقیناً یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری. ابھی ہمارے محدود مکرم جناب حافظ عبد الجبار صاحب قدس اللہ علیہ نے وہ حدیث پاک مسلم شریف کی آپ کے ہمارے خدمت میں پیش فرمائی جس میں آقا نے مثال دے کر مختلف حقوق ارشاد فرمائے اور اکسایا ایک دوسرے کے لیے ایثار اور خدمت خلق پر کھڑا ہونے کے لیے کہ قیامت کے دن خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے. ظاہر ہے ہمیں آپ کو یہ بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ سب کے جواب میں کہے گا اللہ آپ رب العالمین, سب کو کھلانے والے, سب کو پلانے والے, سب کو پہنانے والے, سب کو صحت دینے والے, اور آپ محتاج بنے, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو خود اللہ خالق کائنات اس کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں بندے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, اگر تو اس کو کھانا دیتا تو اس کے پاس مجھے پاتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اہمیت بتا رہے ہیں خدمت خلق کی, خود خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے کہ انسان اس وقت ساری انسانیت قسم کرسی کے عالم میں پڑی ہوئی ہے اور سسکتی ہوئی دنیا کو ضرورت ہے ایسے احوال کی کہ ایسوں میں اللہ کی مخلوق پر ہمدردی اور احسان کا معاملہ کیا گیا ہے. اس پر بھی وعدے ارشاد فرمائے گئے کہ اگر ہم نے ایسا معاملہ کیا تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش آپ کے ہمارے سب کے ساتھ ہو, اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے لیے نقصانات ہوں گے. عجیب بات ہے, کم سے کم ابھی ہم آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, بڑے بڑے عزائم اور بڑی بڑی نیتیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ روایات میں بیان فرمایا گیا. بنی اسرائیل میں قحط سالی پڑی, کھانے کے لیے اناج نہیں اور ساری مخلوق پریشان ہوئی. ایسے حالت میں جب کہ قحط سالی کا عالم پڑا ہوا ہے, ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا. اس نے اپنے گھر کے باہر راستے میں دیکھا ایک جگہ بہت بڑا ریت کا ڈھیر جمع ہوا. اس شخص نے اس موقع پر صرف دل میں یہ نیت کیا, اے اللہ اس وقت اناج کے لیے دانے دانے کو تیری مخلوق ترس رہی ہے اور ہمارے پاس ایسے اسباب نہیں ہے کہ جا کے ان کی بھوک بجھا سکے, ان کی پیاس دور کر سکے. اے اللہ یہ جتنا بڑا مٹی کا اور ریت کا ڈھیر نظر آ رہا ہے, اگر آپ اتنا مجھے آٹا عطا فرما دیتے, اناج عطا فرما دیتے, گھر گھر جا کر اللہ نے اس کو تقسیم فرما دیتا, تقسیم کر دیتا.
اللہ کی رحمت جوش میں آئی، روایات میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں اس نے نیت بہت بڑی کی ہے، اس کے نام اعمال میں یہ بات لکھ دو کہ اتنا ڈھیر سارا اناج اس نے میری مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے۔ ابھی ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نماز رہے ہیں، کرنے والوں پر اللہ ہی جانتا ہے پروردگار اسے کہاں سے کہاں پہنچانے والے۔ ہم عزم تو کریں کہ آج اتنا بڑا اجتماع یہاں منعقد ہوا ہے، ہم یہ عزم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ خلق مخلوق کی خدمت ہم اپنے زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظاہر ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہماری یہ سارے رب کے کائنات کے تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غم درد میں اور مصیبتوں میں ساتھ دینے والے بنے، اور اس کے ساتھ پھر ان کی دعائیں لینے والے بنے۔ کوئی کسی کو چاہا اسی وجہ سے ڈالتا ہے بھائیوں تاکہ وہ پلٹ کر اس کو دعا دینے والا بنے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بھائیوں حالات پر حالات جو ہمارے ساتھ ہے، دراصل ہم نے کسی کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، اور جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ میں دیا تھا ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے، جس کی نحوستوں سے ہم حالات میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھیں، میں آپ کو ایک واقعہ نقل کروں، معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص بیمار تھا، اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ تکلیف تھی، تو ایک مسجد کے امام صاحب حافظ قرآن کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بہت بڑا مالدار شخص تھا۔ آ کر اس نے عرض کیا کہ حضرت میرے ہاتھوں میں بہت تکلیف، آپ کچھ دم فرما دیں اور دعا فرما دیں تاکہ مجھے صحت مل جائے، شفا مل جائے۔ تو حافظ قرآن تھے، انہوں نے کچھ آیت قرآنیہ پڑھی اور اس پر دم کر دیا۔ ایک مرتبہ ہوا وہ آیا گیا، دوسری مرتبہ پھر آیا، لیکن اس کی تکلیف کم نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ آیا، پھر تکلیف کم نہیں ہوئی۔ وہ کئی مرتبہ آیا گیا لیکن اس کی تکلیف کم نہیں ہوئی۔ تو وہ حیران، امام صاحب نے کہا کہ میں نے کئی آیات قرآنیہ مجرد پڑھ کر تمہارے اوپر دم کیا ہے لیکن تمہارا علاج نہیں ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ہاتھوں سے تم نے کوئی ایسا ناجائز کام کیا ہے جس کی وجہ سے کسی کی تمہیں بد دعا لگی ہوئی۔ وہ فوراً وہیں پر کہنے لگا کہ بالکل نہیں، میں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے اور مجھے کسی کی طرف بد دعا نہیں لگی ہے، بس ایک بیماری ہے جو آئی ہے، آپ نے مجھے بہت بڑا جملہ کہا ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا۔ وہ کہنے کو تو کہہ گیا، لیکن جب اپنے گھر گیا تو گھر جانے کے بعد وہ سوچتا رہا کہ ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ پھر اسے یاد آیا، بات یہ یاد آئی کہ وہ شخص جہاں اپنا گھر بنا رہا تھا بعد میں ایک بیوہ کا، بیوہ کی زمین تھی، بیوہ کی زمین، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ بیوہ یہاں سے ہٹ جائے، اور پھر وہ ہٹنے کے بعد اس زمین کو میں اپنے زمین میں تبدیل کر دوں اور ایک بڑا میرا مکان بن جائے۔ دیکھیے، دوسروں کو دبانا یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے، لیکن آباد کرنا ہم بھول گئے۔ اب اس نے یہ تدبیر سوچی اور دیکھا کہ کوئی شکل اس کی نہیں بن رہی ہے اور وہ بیوہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے، تو اس نے اپنے تدبیر سے یہ کام کیا، چالاکی سے، کہ کسی طرح سے وہ زمین کو عورت کے غیر موجودگی میں اپنے نام پر بنا کے گئی۔ وہ بیوہ تھی، یاد رکھنے سے تعلق رکھتی تھا، وہ بیوہ تھی، اس نے اپنے نام کی بنا لیا، بنانے کے بعد کسی طرح سے بس اب دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے اور نکل جائے گا، بس اس بیوہ کو زمین سے باہر نکال دیا اور خود قابل ہوا۔ بھائیوں، پیارے نبی نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا ہے اگر ایک بارش کوئی کسی کا حق مار لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زمین کو 7 طوق بنا اس کے گلے کا ہار بنانے والے ہیں قیامت کے لیے۔ اور ظاہر ہے اس نے قیامت کو کر لیا۔ اس کے بعد پھر اس کو یہ بات یاد آئی کہ میں نے اس عورت کی زمین کو ہڑپ کر لیا تھا، اور وہ جب گھر میں داخل ہوتا وہ عورت کو تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی تھی، وہ عورت اس کو دیکھتی اور آسمان کی طرف دیکھتی، بس اس نے کہا بس میری کئی سال پہلے اس عورت کا یہ حق دبانا یہی میرے لیے مزے کا ذریعہ اور سبب بنا ہوا ہے۔ بس اس کے دل میں بات آئی تو بنی بنائی عمارت وہ عورت کے پاس گیا اور عورت کو کہا اللہ کے واسطے مائیں
مجھے معاف کرنا، میں نے ناسمجھی میں تم پر ظلم کیا اور تمہارا حق میں نے ہڑپ کر لیا تھا، میں آج معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں اور یہ بنی بنائی عمارت کا کچھ حصہ میں آج تمہارا ہے، تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا کے واسطے تم مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس اس عورت کو، ایک زمانہ ہوا، ایک زمانے کے بعد یہ شخص وہی حافظ صاحب کے پاس گئے تو حافظ صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے تمہارا ہاتھ کا؟ کہا الحمدللہ میری تکلیف ساری ختم ہو گئی۔ کہا کیا بات ہے، میری وہی دعا کام آئی یا کوئی اور بات میرا پیش آیا تھا؟ کہا دعائیں تو بہت کیا اور دعائیں بھی بہت لیا، لیکن میرے کام آپ کی وہ نصیحت آئی جو آپ نے مجھے جاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں کسی کی بد دعا لگی ہے، تو میں نے تبھی طے کر لیا تھا اب جب تک کسی کی دعا نہیں لوں گا میں چین نہیں لوں گا۔ اور میں نے جانے کے بعد غور کیا تو وہ بڑھیا کا گھر میں نے ہڑپ کر دیا تھا، میں نے جب جا کر اس کا حصہ اس کو واپس کر دیا تو وہ پہلے مجھے دیکھتی تھی اور پھر آسمان کی طرف دیکھتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے بد دعا دیا کرتی تھی، لیکن جب میں نے اس کا حصہ دیا تو حصہ دینے پر اتنی خوش ہوئی کہ 1 گھنٹہ وہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کر رہی تھی اور اللہ کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ اس کا ابھی ہاتھ چہرے پر اس نے نہیں پھیرا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میری یہ تکلیف کو دور فرما دیا اور میرے یہ درد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا ہے۔ یہ اس کی دعا لینے کی وجہ ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کسی کے کام آ جائے، یہ ہماری نگاہ کسی کے کام آ جائے، یہ پیر ہمارے کسی کے کام آ جائے، ہڑپ کرنے والے، ہضم کرنے والے کروڑوں ہوئے، یہ دھرتی ترس رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کو دیکھنے کے لیے اور پیارے آقا کی وہ مخلوق کی خدمت کو دیکھنے کے لیے کہ بڑھیا راستے میں جا رہی ہے اور حیران ہے کہ اس کا کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور تھوڑی دیر پیارے نبی ہی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اچانک آقا نے ہی دیکھا کہ وہ بڑھیا پریشان حال ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بوجھ لینے والا کوئی ہے نہیں۔ آقا نے فرمایا لا میں تیرا بوجھ لیتا ہوں، اور جہاں تھا جانا تھا پہنچا دیا۔ تو آخر میں وہ عورت یہی نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا سنا ہے یہاں ایک شخص آیا ہے محمد نامی، اس کے بعد جو مت پڑھنا۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کا تذکرہ تو سن رہی تھی وہ محمد نہیں، بس یہ جملہ اس کا سننا تھا اور وہ ایمان میں داخل ہو گئی، وہ کلمہ پڑھنے والی بن گئی۔ تو جیسے بھائیوں بات یہ ہے ہماری دعوت میں تاثیر یہ زبانی کلمات سے نہیں بلکہ یہ ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارے حسن کردار اور اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ ہم اگر ہمارے اپنے حقائق پر آئیں گے تو قوموں کو ہم کو اپنی نگاہوں سے پلٹتا ہوا دیکھیں گے، وہ ایمان کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو ہماری باتیں تھی اور اس شریعت تھی اور ہمارے اخلاق تھے اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمیں اسوہ عطا فرمایا تھا، اصل میں ہم اس کو بھول گئے اور یہ بھولنے کی وجہ سے اور قومیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں ویسے ہی اسلام پر ہر قوم اس وقت یلغار کر رہی ہے اور ہم اپنے عملی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ تم کو میڈیا جو مسلمانوں کی بدنامی بتا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے دیکھو واقعی میں ایسا ہی ہوں جیسا تم نے اخبار میں پڑھا، جیسا تم نے ٹی وی میں دیکھا، جیسا تم نے فلاں جگہ پر دیکھا۔ دیکھیے ہمارے کیسے خراب اخلاق ہے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کو آج دنیا کو یہ بتائیں کہ جو تم نے میڈیا میں دیکھا، جو تم نے میڈیا میں دیکھا، اخبارات میں دیکھا، ٹیلی ویژن میں دیکھا، مسلمان کو نہیں، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ میٹھی بہن کر دیکھو، اس کے پڑوس میں آ کر دیکھو، اس کے ساتھ کھانا کھا کر دیکھو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اس کے ساتھ آپ معاملات کر کے دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں۔ اصل میں یہ مسلمان کی شان تھی، مسلمان کا تعامل اس کے اخلاق، اس کے عادات اور اس کے کردار اور اس کے کلچر سے ہوا کرتا تھا۔ آج ہم خود بھائیوں خود بھی پیچھے رہ گئے اور ہم اپنی شریعت کو بھی بھول گیا تو دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس وقت عیسائی مشنری پورے آب و تاب کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہے اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو دیکھو ہم سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا، کردار اچھا بتانے والا، قوم کے لیے خدمت کرنے والا اس دھرتی پر اور کوئی نہیں۔ انہوں نے ظاہر ہے یہ چیزیں ہم سے بھی چھین کر دے رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر دوسروں کو بتا رہے ہیں۔
میں نے تو بات آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ نفسا نفسی کا عالم تو میدان محشر میں ہونے والا ہے، لیکن ہر ایک دوسرے کا حق مان کر یہی بتا رہا ہے کہ نفسا نفسی کی دنیا کوئی کوئی کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی خدمت کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پڑوس میں کوئی ہوتا ہے، رات کے وقت اس کے یہاں کوئی بیمار ہے، کوئی مریض، ہمارے پاس گاڑی ہے، سواری، لیکن جلدی سے ہم سواری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ رات کے وقت ہم کس طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں اور تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ وہاں یاد کرو انہوں نے اپنے گھروں میں بچوں کو بھیجاتا ہوا چھوڑا، کپٹ کر معاون نے پہلا بھوسا کر سلایا، خود بھوکے رہے، پیٹوں پر پتھر باندھے، لیکن ان قوم اور ملت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ساتھ سامان کو پیش کیا تو خدا کے عالم نے ان کے اخلاق اور ان کے عادات اور ان کے کلچروں کی برکتوں سے قوموں کو ایمان کی طرف راغب فرما دیا۔ اور کتنی قومیں مسلمان صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت تو حرمین شریفین میں مشرکین کا داخلہ ممنوع، وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور ریاض الجنہ آج جہاں ہے وہاں پر ستون بنے ہوئے، کئی ستون مشہور ہے، 7 ستون بہت زیادہ مشہور، اس میں ایک ستون ہے، اس ستون کا نام اسطوانۃ الوفود ہے، اس ستون کا نام اسطوانۃ الوفود ہے۔ یہاں یہود، مشرک، کافر، یہ دشمنان اسلام آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون کے پاس ان کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں کا اصل مقصود یہی ہوتا تھا کہ وہ صرف نبی کے نہیں، نبی کے پروانوں کے آپ علیہ السلام کا اطراف میں رہنے والے ہر چھوٹے بڑے صحابی کے وہ اخلاق کو دیکھ سکے، وہ حالات کو دیکھ سکے، چنانچہ بڑے بڑے قافلے اور قبیلے وہاں آ کر بیٹھتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت وہ وہاں پر دیکھ لیا کرتے تھے۔ 24 گھنٹوں کے معاملات، 24 گھنٹوں کے اخلاق، 24 گھنٹوں کے عادات، تو وہ آتے تھے کوئی شکایات دے کر، آتے تھے کوئی حالات دے کر، لیکن جاتے تھے ایمان لے کر، اور ایمان والے قدر کو لے کر جاتے تھے۔ وہ حسن اخلاق اور حسن کردار دیکھتے تھے کہ یہ تو خود بھوکے رہ کر پیارے نبی اعلان فرما رہے ہیں، یہ بھوکا ہے، اسے کون کھانا کھلائے گا، یہ قافلہ ہے، ان کی کون خبر نہیں کرے گا، ان کو خود اوڑھنے کے لیے پہننے کے کپڑے نہیں، لیکن اپنی چادریں اتار کے دوسروں کو پیش کر رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے گھروں میں غذائیں ہیں، لیکن اپنا جو کچھ سرمایہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہی دولت ہے کی جو ماضی میں ایمان کی طرف پارے کرنے کا ذریعہ بن جایا کرتی تھی، اور جب سے ہم نے ان دولتوں کو فراموش کر دیا تو دوستو ہم خود اب اس وقت شرمندہ ہیں، حیران پریشان ہیں، یہ حالات کیوں؟ دراصل بھائی اور بات یہ ہے سارے انسان صرف نماز کو دیکھ کر، ہمارے روزوں کو دیکھ کر، ہمارے قرآن کو دیکھ کر ایمان کی طرف مائل ہو، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ نماز تو ہم مسجدوں میں پڑھتے ہیں، روزہ ہمارا پیٹ میں ہوتا ہے، حج ہمارا بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ قوموں کے ساتھ پیش کرنے کی چیز کیا ہے؟ جو پیش کر سکتے ہیں وہ ہمارے اخلاق ہے، وہ ہمارے کردار ہے، وہ ہمارے عادات ہے، وہ دوسرے سلوک ہے، وہ ان کے ساتھ پیش کرنا ہے، وہ ایثار ہے، وہ قربانی ہے، وہ ہمدردی ہے۔ یہی چیز دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ماضی میں بنی ہے اور حال میں بھی بن سکتی ہے، مستقبل میں بھی بن سکتی ہے۔ اس وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے بھائیو، اس وقت ساری دنیا اسلام کا اعلان کر رہی ہے، اور اس وقت ساری طاقتیں وہ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ ساری صدور ساری قومی کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، اور اس کی مثال یہ اس طریقے سے تسبیح کے منگے بکھیر جاتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا ٹوٹا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرے حالات آتے جا رہے ہیں، لیکن حالات کا مقابلہ حالات نہیں، حالات کا مقابلہ حالات نہیں، وہ قوم حالات کا مقابلہ حالات کی وجہ سے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات آ رہے ہیں، آقا نے 2 ہتھیار استعمال فرمائے، ایک دعا کا اور ایک حسن اخلاق، ایک دعا کا اور ایک حسن اخلاق۔ جنگ کے موقع پر ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسے موقع پر بھی اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے لہٰذا اس کا پانی روک دیا جائے، ممکن ہے کچھ میدان جنگ میں جگہ ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی گھر کی گردنیں مارے اور یہ ادھر والوں کی گردن مارے، لیکن
اخلاق سے یہ بات ہے کہ کوئی ہم سے پانی طلب کرے ہم اس کا پانی روک دے. وہاں پر ایسے موقع پر جب جانوں کی بازی ہو رہی ہے خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پانی پلایا جاتا ہے, خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ کیفیات کی جس نے قوموں کے ارادوں کو بدلا, ان کے رخ کو موڑ دیا. آج اس وقت بھی کسی بات کی ضرورت ہے کہ بھائیو ہم ایک خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کریں, دعاؤں کا انفرادی اور اجتماعی طور پر اہتمام. آج کتنے افراد ہیں قوم کے لیے تڑپنے والے, بلبلانے والے کہ رات کا اندھیرا ہو, تنہائی ہو, اور ہم اپنے گھر میں بالکل اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے دربار میں سیسا کر رو رہے ہو اور کچھ آنسو کے قطرے اللہ کے دربار میں بہا رہے ہو کہ اللہ قوم اور ملتوں کا کیا ہوگا. اس وقت حالات ایک یہ دعا کریں اور پھر دوسرا یہ کہ ہم اپنے اللہ پر اپنے کردار کو قوموں اور ملتوں کے تعاون کے لیے نکالیں. آقا نے فرمایا سچا مومن, پکا مومن, کامل مکمل مسلمان وہ ہے من امن الناس, جس کے ہاتھوں کی تکلیف سے, زبان کی تکلیف سے سارے انسان محفوظ ہو جائے, سارے انسان محفوظ ہو جائے. یہ تب جا کر کامل مکمل مسلمان ہونے کے لائق اور قابل ہو جائے. آج ہوئے رہا ہے ہم خود بھی اس طرح سے انداز ہمارا ہے کہ ہم بجائے دوسروں کو بھوکا رہ کر کھانا کھلانے کے دوسروں کے کھانوں کو در پہ پڑے ہو. اب ظاہر ہے دوسروں کی حق تلفی ہونے کے بعد ایسی غذائیں اگر ہمارے جسم میں جاتی ہے تو پھر ایسی بیماریاں اللہ کے پاس کیوں نہ قبول ہو. اس وقت کا انتقال کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی یہ بھی عطا فرمایا خدمت خلق کو. ہم بعد اپنی اولاد, اپنی ماں باپ کی ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ اڑوس پڑوس کے ساتھ قطع نظر سے جو مسلمان ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, ہمارے شہر میں, ہمارے ماحول میں جہاں جو جس طرح نظر آئے اس کی مصیبت کا ساتھ دیا جائے. اگر ہم ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیں, نہیں ساتھ دے سکتے تو ہم اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک بھلے انداز میں مشورہ دیں اس کو, کوئی کسی انداز میں پڑھا ہوا ہے ہم اس کے کام میں آ جائیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان ہے, آپ علیہ السلام کا خلیفہ ہے, اس کو آپ کو ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. تمام انبیاء نے یہ باتوں کو اپنایا ہے اور خود آپ علیہ السلام کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور بات دیا ہے. فضائل رمضان میں, فضائل اعتکاف میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کی جو بڑی تفصیل سے نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی علیہ السلام کو تصویر میں آیا اور سلام کر کے بس ایک بڑے چپ چاپ بیٹھ گیا اور بڑا حیران پریشان تھا. خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت بل پوچھو نا, بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں اور کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں حالات کا شکار ہوں اور جو تقاضے میرے سامنے آئے ہیں میں پورا کر نہیں سکتا ہوں. اس مصیبت میں یہاں تنہائی میں آ کر بیٹھا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ ایسے حالات ہیں تو ہم خود چل کر کسی کے پاس تمہاری سفارش کر دیتے. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ معتکف اعتکاف کی حالت میں تھے, لیکن اعتکاف چھوڑ کر آپ اپنی جوتی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت آپ اعتکاف میں ہیں, کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ اعتکاف بھول گئے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں, میں اپنا اعتکاف نہیں بھولا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا اعتکاف ہے, لیکن میں نے اس سال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو اگر پوری کر لے تو اس کا ایک حاجت کو پورا کرنا اللہ کے نزدیک 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. میرا ایک اعتکاف ٹوٹ گیا لیکن 10 سال کا اعتکاف اللہ تیری حاجت پورا کرنے پر ملا کر اور ظاہر ہے ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ کو ثواب دیتے ہیں کہ رشتے اور جہنم کے درمیان جتنی 3 خندق ہیں, ایک خندق زمین اور آسمان میں جتنی خدا ہے اتنا 3 خندقوں کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو دور رکھتے ہیں. ایسے 10 سال کے اعتکاف پر ثواب اللہ تعالیٰ کے ایک مراد پوری کرنے پر ملا کر فرمایا ہے. اس لیے مجھے اعتکاف یاد ہوتے ہوئے تیری ضرورت پوری کرنے کے ارادے سے مل جاتا. آج ضرورت ہے کہ یہ فضائل صرف حدیث کی کتابوں میں پڑھ کر
بند کر کے اٹھا کے رکھنے کے لیے میری بھی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشاد صاحب برکاتہم کو، ان کی عمر کو اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرما دے اور ان کے کار کو حسن خوبی اللہ تعالیٰ تکمیل کو پہنچانے کے فیصلے فرما دے کہ ایسے ماحول میں جب نفسا نفسی کا عالم پڑا ہوا ہے، باپ اپنی اولاد کو، اولاد اپنے باپ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے ماحول میں قوم اور ملت کے کام آنا واقعی یہ جذبہ صالح نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور ایک در ہے واقعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت مطلوب اور مقصود ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے علاقے میں یہ خدمت خلق والا ایمان لے کر چلیں اور اس کے جو تقاضے ایک آخری بات اہم اور ضرورت ہے آپ کی خدمت کروں کہ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنے کے کہ ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ کون سا عمل ہے اہم ضروری، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، فلاں ادھر دعوت تبلیغ میں بتایا جاتا ہے یہی سب سے اول، مدارس میں بتایا جاتا ہے یہی سب سے اول، خانقاہوں میں بتایا جاتا ہے یہی سب سے اول، اب یہاں پر ایک خدمت خلق آیا، اب تقریباً مقررین سے یہی سننے کو آ رہا ہے کہ یہی سب سے اول، تو کیا کیا جائے، کیا چھوڑا جائے؟ وہ حدیث یاد بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صاحب اور شیعہ کسی نے سوال کیا ای عمل افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین اور افضل عمل کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آقا نے کسی کو فرمایا سب سے افضل عمل نماز ہے، کسی کو فرمایا سب سے افضل عمل ذکر ہے، کسی کو فرمایا سب سے افضل عمل جہاد ہے۔ کہتے اب ہر شخص یہاں سوچ سکتا ہے کہ افضل ہے کیا؟ دراصل افضل بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے آقا کو جو کہ سب معلوم ہے کہ اس میں ایک شخص نمازی ہے اور یہ جہاد میں بھی نکلتا ہے، اس کے پاس سب اوصاف ہیں لیکن یہ ذکر نہیں کرتا ہے۔ آقا نے اس کے حالات کے اعتبار سے اس کو فرمایا سب سے افضل عمل تیرے لیے ذکر اللہ، چونکہ باقی کر رہا ہے۔ کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس جہاد ہے اور اس کے پاس ذکر اللہ بھی ہے لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ نماز میں جیسے اہمیت کے ساتھ پڑھی جائے نہیں پڑھتا ہے۔ آقا نے فرمایا بہترین عمل تیرے لیے نماز ہے۔ دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے لیکن جہاد میں نہیں کرتا ہے، آقا نے اس کو فرمایا تیرے لیے بہترین عمل جہاد۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل کے افضل غیر افضل ہونے کو نہیں دیکھا جائے، وقت کا تقاضا کا حیث اور تقاضے کو دیکھ کر عمل کرنا، یہی عمل اس وقت کا حال کا تقاضا اور دوسرے اعتبار سے عمل کیا جائے یہ افضل ہے۔ آپ کو میں بڑی عجیب مثال حضرت رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑی اچھی حضرت نے مثال دی اور فرمایا ایک شخص بہت زیادہ صفحہ اللہ کا قابل ہے، تکبیر اللہ کا قابل ہے، نماز کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ مسجد میں پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ مسئلہ ہے کہ سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران اس کی شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہے اور تنہا بیوی اور یہ دونوں ہی سفر کر رہے ہیں، لیکن اب ایک عجیب غریب بات ہے، حضرت نے فرمایا یہ شخص اب یہاں جنگل میں نکلا ہوا ہے، اب وہاں پر اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہ تو بولا ہے کہ نہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن میں نے کبھی مسجد کی نماز نہیں چھوڑا، جماعت کی نماز نہیں چھوڑا، صفحہ اللہ کی نماز نہیں چھوڑا، اس وجہ سے اب تو یہاں ہے، میں باجماعت نماز پڑھ کر پہلی صف میں مسجد میں صفحہ اللہ میں جا کر نماز پڑھ کر آنا چاہتا ہوں۔ اب یہ عورت میرے لیے ہم جس کے حوالے کر رہے ہو، میں یہاں کر رہا ہوں اور تم نماز باجماعت اور پورا کرنے آئے۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ یہاں تنہا عورت کو چھوڑ کر جانا مانا کہ بہت بڑا عمل ہے نماز پڑھنا، بہت بڑی فضیلت ہے مسجد کی، بہت بڑی فضیلت ہے صفحہ اللہ کی، بہت بڑی فضیلت ہے تکبیر اللہ کی، لیکن اگر یہ بیوی کو تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہ عبادت کرنے کو نہیں جا رہا، یہ شوق پورا کرنے کو جا رہا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے اپنی بیوی کی عبادت کی ہے، اسے ابھی تک توجہ کرنا چاہیے، یہ باجماعت نماز پڑھنے کے شوق کو بات کرنا ہے، اس سے بیوی کی عبادت ہے کہ بیوی کی عبادت میں جو فرض ہے جس طرح سے یہ فرض ہے۔ وقت کا تقاضا کیا؟ وقت ماں باپ کی طرف ترس رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس میری بیوی کے لیے مجھے محنت کرنا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ کے عمل کو چھوڑ کر اب اپنی بیوی میں لگے ہوئے، اب ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوا کھانے کی ضرورت ہے، تمہاری یہاں ضرورت ہے، یہ اگر ماں باپ کو چھوڑ کر یہ نماز بھی پڑھ رہا تو گناہ گار ہے، کیونکہ ضرورت اس وقت ماں باپ کو ہے، اس کی جماعت چھوٹ سکتی ہے تو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، بشرطے کہ یہ بات سنیے ذرا،
بشرطے کہ مسجد دور ہو، ماں باپ کو اس کی سخت ضرورت ہے، پھر بھی جماعتی کے شوق میں ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ رہا ہے جبکہ ماں باپ کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے جماعت چن کر کے چھوڑے، تنہا نماز پڑھیں، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کو مقدم کرتے، چونکہ حال کا تقاضا ماں باپ حال کا تقاضا کو دیکھا گیا ہے، اس کے اعتبار سے کام کیا گیا. یہ نہیں کہ بس یہ افضل میں اور یہ افضل میں ہم اختلاف میں پڑے. اس وقت حال کا تقاضا یہ ہے کہ ساری قومیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی اور ہاتھ دھونے کے لیے پڑی ہوئی، اس لیے ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، بالکل کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن اس وقت افضل یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو کرتے ہوئے حال کا تقاضے کو مقدم کریں اور حال کے تقاضے کو مقدم کر کے اس کے لیے تن کی بات نکالیں تو جان کر کے آگے اور واقعی دن کو دور آئے گا اس کا انتظار جو آپ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلمات جو آپ کی خدمت کیے گئے حقیقت ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو عقل کو جذب کر کے اپنی زندگی میں ایک انقلابی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں مشکور ہوں اپنے اکابرین کا، خاص کر مولانا اسماعیل صاحب اور ہمارے مولانا یہاں پر تشریف فرما تمام اکابرین کا. میں تو رائے شمار میں نہیں ہوں، انہوں نے ایک ذرہ نواز کی ہوتی ہے. دراصل ایسا ہے یہ سب خوبصورت لوگ تھے، درسات کی نظر لگ جائے گی تو مجھے کاجل کا نقطہ بنا کر انہوں نے بلایا ہے اور بس میں اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نہ رکھے کہ کاجل کا شخصیات نقطہ سے ہی کام انہوں نے لیا ہے. ایک فوٹو کا کام اسی کو ذرہ نوازی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑا ذرہ نواز ہے، امید ہے کہ ضروروں کی قدر فرما کے ہمارے اپنے وقت کو بھی فیصلے فرمائے گا.